अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ अस्मा हयात। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि नैब मासूम लोगों को परेशान करती है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी वज़ीर आज़म को याद करवाया कि सिर्फ नैब ही नहीं FIA भी मासूम लोगों को परेशान करती है और एक वफाकी वज़ीर खुद डॉक्टर आसिम के हक में गवाही दे चुके हैं। और बिलाखिर सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस समय दीगर आम खबरें जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो आज बात की, यकीनन इस हवाले से आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं पहले चाहूंगी कि हम वो क्लिप सुन लेते हैं आज की जो गुफ्तगू है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद इस हवाले से मजीद डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, जी नाज़रीन। नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। नहीं देखते कि ये केस जो है वो सही है या नहीं है, गलत केसेस के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा कि इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज़ केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले डरते हैं उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कौन से मासूम लोग हैं ये मासूम लोग जो हैं, ये मंजूर काका का ये अल्लाह भला करे आपका, ये जो LNG के अंदर, अच्छा ये मैं जरा नाम आपको बताता हूँ कि हुआ क्या असल में। एक दो मुलाकातें हुई हैं, एक तो फरियाल तारपुर साहबा आई हैं और उनका रब्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब से, उसका हवाल मैं बताऊंगा आपको। और एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं जो कि आने वाले दिनों में ये गर्दिशी कर्जे और बाकी हवालों से मियां साहब के साथ बड़े वो करीब हैं। लेकिन उससे पहले ये जो देखिए जो मंजरनामा इस वक्त है ना, इसके बारे में मैंने गालिबन सितंबर में बात की थी, उसके बाद कई दफा और भी बात की, 2-4 दिन पहले भी मैंने बात की। वो क्लिप में एक छोटा सा अपने प्रोग्राम का खुद ही चला देता हूँ, तो फिर जरा बात समझने में आसानी हो जाएगी कि मियां साहब क्या कह रहे हैं और क्या ये बात पहले मियां साहब को इशारा मैंने नहीं दिया था। ये वो जरा चला दें क्लिप, तो फिर उसके बाद बात बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर साहब सुन लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए। अब मियां साहब का मसला ये होगा, ये मामला अब कहाँ जा रहा है। इसका मंतकी अंजाम ये है कि मुल्क में एहतसाब होने जा रहा है और एहतसाब होने जा रहा है रुथलेस, जिसको आप उर्दू में कहें बेरहम एहतसाब। तो हर चीज टाइम से होगी, अचानक होगी और ये धपड़दूस हो जाएंगे सारे। और अब मामला सिंध से बढ़ के आ गया पंजाब। मियां साहब, जो मैंने कल भी बात की था कि मियां साहब किस वक्त, मियां साहब का वो जिटरी होना शुरू हो गए हैं। अगर आप नोट करें, मियां साहब हो रहे हैं जिटरी से उर्दू में कहें जुज बुज हो रहे हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें उनकी, तो एक परेशानी, एक, लेकिन उन्होंने अपने आप को बज़ाहिर कंपोज रखा हुआ है, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है चारों तरफ ये। और अब किसी भी वक्त देखिए, उनका सबसे बड़ा ये था कि पावर मुल्क में, बिजली, ये वो, मतलब मैं लेकर आऊंगा। नंदीपुर बन गया एक, बिल्कुल यहाँ अटक गया के। अब इसमें ख्वाजा आसिफ की कुर्बानी होती है, यानी उनकी कुर्बानी से मुराद, अल्लाह खैर उनको जिंदगी दे, या उनकी वजारत की कुर्बानी, या उनके ऊपर गिरता है मलबा, या गिरता है फारूक नाइक साहब पे, या गिरता है किसी और पीपल्स पार्टी के दौर में जो शुरू हुआ था, या इसमें आते हैं राना मशहूद साहब का इस्तीफा आता है, या पकड़ दकड़ शुरू होती है, या इसमें यूथ फेस्टिवल का किस्सा खुलता है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, यूथ फेस्टिवल, ये जो पाकिस्तान का झंडा बहुत बड़ा बनाया था, उसमें भी बहुत बड़ी मैसिव करप्शन थी। उसमें फिर अहम तरीन शख्सियत पंजाब की और फिर उनके साहबजादे, या फिर शायद खाकान अब्बासी, ठीक है, उधर जो टर्मिनल खुला हुआ है। अब मसला यह है कि या फिर समधी, यानी जो टिपिंग पॉइंट है ना, वो अद्दी और समधी हैं या भाई हैं। भाई, अद्दी, समधी, ये वो जगह हैं जहां पे वो उससे पहले मियां साहब ने, मतलब मियां साहब का वो जिटरी मूवमेंट आ गया कि मियां साहब, जैसे मैंने कहा था कि 9-0 हुआ तो अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं MKM की क्यादत एकदम से जिटरी होके एक उन्होंने गलती कर दी। अब तक वो फंस गए उसमें, वो लूप में फंस गया। जरदारी साहब फंस गए ईंटों से ईंटों वाली बात पे। क्यों फंसे? क्योंकि काका को पकड़ा तो डायरेक्ट जरदारी साहब उस दिन खबरदार, होशियार।
اب میاں صاحب کا کیا ہوگا؟ اصل بات ہے کہ میاں صاحب کے جب اپنے گھر پہ پہنچے گا معاملہ، پنجاب میں پہنچے گا، چھوٹے موٹے وزیروں کو تو کہیں گے کہ یہ تو مویشی ہو قربان کر دو، تو یہ ریاست اپنا رخ لے رہی ہے، میاں صاحب اب کریں گے اس پہ ریئیکٹ۔ اچھا ابھی تک میاں صاحب کمپوز ہیں، میاں صاحب اس طرح ریئیکٹ غالباً نہیں کریں گے جس طرح زرداری صاحب نے ریئیکٹ کیا۔ ٹھیک، میاں صاحب جو میرا اندازہ ہے، میاں صاحب اس طرح کے ریئیکٹ نہیں کریں گے جس طرح الطاف حسین صاحب نے کیا، لیکن میاں صاحب جٹری ہو رہے ہیں اس وقت۔ اگر آپ میاں صاحب کی آپ دیکھیں نا، میاں صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اب پنجاب میں کیا مطلب، اب پنجاب میں آئے گا معاملہ، ایف آئی اے نیب جو ہے وہ اٹھائے گی، یہ نندی پور اسکینڈل شروع ہو گیا، نیب کی تحقیقات ہو گئی، میرے وزیروں کا نام آ رہا ہے، اچھا میرے رشتہ داروں کا نام، یہ کیا ہو گیا، یہ تو میاں صاحب اس وقت معاملات کو چانوں طرف سے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پروگرام کا اور میاں صاحب جٹری ہو کے میاں صاحب آخر میں کلوز کروں، میاں صاحب غلطی کریں گے۔ یہ ونڈو کم ہو گئی، یعنی وقت جو ہے نا اب یہ وقت محدود ہو گیا ہے۔ پہلے تھا نا کہ وقت ہے 4 مہینے 6 مہینے، اب آپ سمجھیں کہ یہ ساری کہانی ہے کوئی مہینے 2 مہینے کے اندر یہ سارا معاملہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، احتساب کا، اکنامک ٹیررزم کا، آپریشن کا، اور جو بھی درمیان میں آئے گا، آئی ریپیٹ، جو بھی درمیان میں آئے گا وہ روندا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسے ہی منظرنامہ سامنے نکل کے آ رہا ہے، میاں صاحب جو ہیں وہ غلطی کریں گے، میاں صاحب غلطی کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کے سامنے جو ڈاکومنٹس آ رہی ہیں، میاں صاحب نے میڈیا کے ساتھ بڑا اچھا ان کا سلسلہ رکھا۔ دھرنے کے بعد آپ کو شاید یاد ہو، لوگوں کو یاد ہو کہ ایک ایگزیکٹ نامی ایک اسکینڈل آیا تھا بہت بڑا، یہ لایا گیا تھا، کیا ہوا تھا، کوئی چینل آنے تھے، کوئی معاملہ ہوا، وہ مجھے ای میلیں آتی ہیں، آج بھی آتی ہیں، اکثر آتی رہتی ہیں، وہ ملازمین کے جی ہمیں کیا، ہمیں نوکریوں کا ہمارا کیا بنے گا، ہمیں مقدمے بنے ہوئے فلاں بنے ہوئے، تو میں ان سے، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کبھی اس گروپ کا حصہ نہیں رہا ایگزیکٹ کا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دھرنے کے بعد میڈیا کے ساتھ میاں صاحب نے معاملات طے کیے تھے کہ میں ٹھیک ہے یہ ایگزیکٹ، یہ کچھ بات حکومت کی تھی کہ ایگزیکٹ کو میں فارغ کرتا ہوں، تو چلیں آپ یہ دھرنا اور عمران خان اور یہ سارے کے اوپر میڈیا جو ہے یہ تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کرے، تو وہ ایگزیکٹ کی کہانی میں نے ایسی بیچ میں چھیڑ دی، لیکن اصل جو بات میں میڈیا کی کرنا چاہ رہا تھا وہ ایک تو ایگزیکٹ کا اسکینڈل، وہ اس پہ اچھا وہ لوگ اس میں تنخواہیں بھی لے گئے مہینوں کی، وہ دوسرے چینلز پہ چلے گئے، مجھے بڑی امید ہے کہ وہ کسی دن بولیں گے تو صحیح کہ بھائی وہ جس چینل کو چھوڑ کے آئے تھے اس کیا ہوا، وہاں سے تنخواہیں لے کے اس کا کیا بنا، اس کا وہ ایگزیکٹ گروپ کا کیا ہوا، لیکن بہرحال وہ ان کا کام ہے، کولیگز کا، میرا کام نہیں، میں اس ادارے سے وابستہ کبھی بھی نہیں رہا۔ لیکن ایک اور بات میڈیا کے حوالے سے، یہ تو میں میاں صاحب پہ بھی آتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہ میاں صاحب نے کیوں کہا ہے، فریال تالپور صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا باتیں طے ہوئی ہیں، زرداری صاحب نے وہاں جو کہا ہے کہ ایف آئی اے بھی ہے، میاں صاحب ایف آئی اے بھی ہے، اینو بھی پکڑو تسی، اور میاں صاحب ایف آئی اے کے اوپر، لیکن اصل بات ایک اور بھی میں کہتا چلوں مختصر الفاظ میں کہ پیمرا کا نوٹس آج، پیمرا کا نوٹس نہیں، پیمرا نے مشورہ دیا آج، پیمرا کا ایک مشورہ مجھے ان کی طرف سے دیا گیا ہے، اور وہ لیٹر اگر سامنے چل پڑے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل کے پروگرام میں صحافت کی تاریخ، یعنی صحافت کی جو تاریخ ہے پاکستان کی نہیں، دنیا میں جب سے صحافت بنی ہے، یہ ادھر بڑا کر دیں، مجھے بڑا خوبصورت لیٹر ہے پیمرا کا، میں چاہ رہا ہوں اس کو ذرا ناظرین بھی دیکھیں، جب سے صحافت، یعنی آپ چلے جائیں مغل دور میں، کوئی کلوپیٹرا کے دور میں چلے جائیں، جب سے صحافت آئی ہے تو میں نے اس پوری صحافتی تاریخ جو عالمی صحافتی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ گھٹیا زبان استعمال کی ہے پوری دنیا کی تاریخ میں، جتنے کروڑ سال کی تاریخ ہے اس میں نے سب سے گھٹیا صحافتی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو جو میں نے کل بات کی، اور میں نے کل کیا بات کی، پیمرا کا مشورہ ہے کہ میں نے یہ بات کی کہ میں نے معذور افراد کا مذاق اڑایا، معذور افراد کا، جو کہ پتہ نہیں قانون نمبر 1 نمبر 2 نمبر 8 نمبر 5 کی خلاف ورزی ہے، اور اتنی میں نے گھٹیا حرکت کی جو کہ عالمی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ، یہ نہیں کہ پاکستان، یہ نہیں یورپ، مغل سلطنت، عثمانیہ سلطنت میں کسی نے ایسی گھٹیا حرکت نہیں کی جو میں نے کل کی ہے، اور میں نے کیا کہ میں نے معذوروں کو مذاق اڑایا۔ اچھا بھائی، پیمرا میں انتہائی ہمارے سینئر دوست بیٹھے ہوئے، اور خاص طور پہ ایک صاحب ان کے بڑے ذمہ دار شخص ہیں، میرے جونیئر ہیں، وہ میرے جونیئر بیورو چیف تھے جب میں اس گروپ کو، اس کا گروپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، تو بہرحال بڑے سمجھدار آفیسرز ہیں اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں صرف یہ میں نے کل کہا تھا کہ اس ملک میں ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے اس جگہ پہ، اور وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور سے ایک شاہ دولہ نام کے ایک بزرگ تھے، ان کے مزار پہ یہ تھا کہ جو مرید ان کی بات نہیں مانے تو وہ بدعا دیں گے اور گھر میں ان کے
معذور بچہ پیدا ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ وہاں رسم چل پڑی کہ وہ خواتین جن کے گھر اولاد نہیں ہے وہ آ کے منت مانتی ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو پہلا بچہ پہلی اولاد پیدا ہوگی وہ ہم یہاں مزار پہ چھوڑ جائیں گے. اور مزار پہ لوگ ان کے بچوں کے سروں پہ ایک ظلم ہے کہ وہ ان کے سروں پہ وہ ہنڈیا سی دھات کی چڑھا دیتے ہیں اور بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے سر بڑا نہیں ہوتا, اور پھر وہ دولے شاہ کے چوہے کہلاتے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 10,000 کی تعداد میں ایسے معذور بچے ہیں جن کو اس ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا, اور اس کرائم کو روکنا چاہیے. وہ جو خواتین چھوڑ کے آ جاتی ہیں وہاں پہ اپنی بچوں کو ان کو پکڑیں, ان کے خاندان والوں کو پکڑیں اور اس جگہ کو دیکھیں کہ وہاں پہ کون سے کرمنل گینگز ہیں جو ان بچوں کے ساتھ, یہ یعنی بہت بڑا ظلم ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہاں کے حکمراں اور یہاں کی اشرافیہ, پاکستان کی ایلیٹ, ایک عام سی میں نے بات کی تھی, میں نے کہا تھا وہ بھی لگتا ہے کہ دولے شاہ کے چوہوں کی طرح ان کے سر پہ بھی کسی نے ہیڈ چڑھا دی ہے بچپن میں, اور اس کے نتیجے میں وہ خود تو پھولتے جا رہے ہیں, بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ان کی عقل جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بڑھ رہی. یہ میں نے بات کی تھی. اب اس میں نوٹس کیا آ رہا ہے کہ میں نے بچوں کی تصدیق کی ہے. اب یا تو یہاں پر واقعی کوئی دولے شاہ کا چوہا بیٹھا ہوا ہے جس نے شکایت کی ہے پیمرا میں, کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو بچوں, وہ تو بیچارے معذور بچے ہیں, ان میں تو شکایت نہیں کی ہوگی. کسی دولے شاہ کے چوہے نے شکایت کی ہے جو کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی دیکھا جائے, اس کو بھی تلاش کیا ہے وہ کون ہے. اور وہ جو بچے ہیں, میں تو معذور بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور سلامت رکھے, میں ان کو مذاق کیسے اڑاؤں گا. تو یہ میرے خیال سے پیمرا جو ہے وہ تھوڑا سا تو وہ جٹری نہ ہو, مطلب جٹری ہو رہے ہیں نا سارے, وہ تو پریشر آ رہا ہے نیب کے, تو پیمرا پہ جا رہا ہے پریشر, یہ جائے, وہ جٹری نہ ہو, آرام سے سکون سے بیٹھیں. یہ پیمرا جب بنی تھی تو میرے مشورے, یہ قانون 2004 میں ہم نے سارے بنائے تھے, آرام سے سکون چین سے بیٹھیں اور جب وہ جٹری نہ ہو بہت زیادہ. تو یہ تو میں نے پیمرا کو ہمارے دوستوں کو بتانا تھا کہ وہ تھوڑا سا دولے شاہ کے چوہوں کا اللہ معاف کرے, ان معذور بچوں کو میں کیوں مذاق اڑاؤں گا. میں نے تو وہ بے عقل لوگ جو بیٹھے ہیں اشرافیہ میں اور حکومتوں میں, جو جن کا جسم پھیلتا جا رہا ہے اور سر عقل نہیں ہے, ان کی طرف اشارہ کیا تھا. بہرحال اب یہ عالمی دنیا کی تاریخ میں مجھے گھٹیا ترین بنا دیا پیمرا. اب اس کے اوپر مجھے نہیں پتا, مجھے I don't know, میں خیر ابھی اس پہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے آگے کورٹس میں جائیں, جو سارے ان کے نوٹسز آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک تو ہوئی ملاقات فریال تالپور صاحبہ کی, دوسری ملاقات ہوئی کاروباری شخصیت کی, تیسرا کرائسس یہ کھڑا ہوا ہے ایل این جی ڈیل جو ہوئی ہے نا, جس پہ میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا کرائسس ہوگا, یہ جو لے کر کے آئے ہیں قطر کے ساتھ. اب اس کے اوپر نیپرا نے, میں نہیں, حکومتی نیپرا جو کنٹرولنگ جو ریگولیٹ کرتا ہے, انہوں نے حکومت سے کہہ دیا کہ آپ نے جس کنڈیشن پر یہ خریدی ہے ایل این جی, اس قیمت پہ ہم قوم کو نہیں بیچ سکتے. یعنی آپ نے معاہدہ کر لیے, نیپرا کہہ رہی ہے کہ ہم, اور ساتھ ہی اس کی بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی. ساتھ ہی وہ ایک اور خوفناک بات نیپرا نے کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پاور پلانٹس لگے ہیں وہ جان بوجھ کے اس میں آپ کے کچھ لوگ ملوث ہیں, وہ رپورٹ آ جائے گی کل اخباروں میں پرسوں, اس میں آپ کے لوگ ملوث ہیں اور وہ پاور پلانٹ چلنے نہیں دیے جا رہے. ایک وہ کرائسس کھڑا ہو گیا. 31 مارچ تک, اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک. اچھا, اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے حکمرانوں کے لیے بھی, حکمران کہتا ہوں تو میاں نواز شریف نہیں, وہ ساری جو حکمراں ایلیٹ ہے, بیوروکریٹس بھی ہیں, یہ لینڈ مافیا, یہ سیمنٹ مافیا, یہ سٹاک مارکیٹس کی, یہ سارے جو ایک چور بیٹھے ہوئے, ٹھگوں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, جو میں اشرافیہ کہتا ہوں. ہمارے دوست ایک ہیں ان کو بدماشیہ بھی کہتے ہیں. اچھا, تو وہ جو ہے یہ اشرافیہ, ان کے اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے وہ زمین پیروں کے نیچے دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور آسمانوں پہ بجلی کڑکے, وہ جو فیض صاحب کی نظم ہے. اب وہ پریشان ہو گئے. 31 تاریخ سے پہلے نیب نے 150 میگا کرپشن کے کیسز بنا کے کمپلیٹ کر کے دینے, جس میں زرداری صاحب, جس میں میاں نواز شریف, جس میں بے شمار اور لوگ, جس میں اسحاق ڈار صاحب منی لانڈرنگ, پلس مزید نئے کیس. ظلم دیکھیں کہ جو ڈینگی تھا, ڈینگی کے لیے جو آیا تھا اسپرے, اس کے اندر انہوں نے مٹی کا تیل ملایا اور اس میں کھا گئے. ٹھیک ہے, اس میں کھا گئے. پولیو, یہ پولیو پاکستان میں, یہ پولیو کیسے آیا پاکستان میں؟ یہ پولیو میں پانی پلا کے پلا دیا بچوں کو. یہ پولیو کے جو قطرے تھے اس میں میگا سکینڈل آنے والا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آج بہت سے ان کی کرپشن کی وجہ سے پولیو پھیل گیا پاکستان میں, جو دنیا بھر میں. آپ دیکھ لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور نیب کے چیئرمین کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں غلطی کریں گے, غلطی. جی ناظرین, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इस पे भी बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब अब क्या करेंगे, लेकिन सिंध में उज़ैर बलोच की JIT भी बन गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और MQM और पीपल्स पार्टी का तनाव भी बढ़ रहा है। देखें, एक तो मियां नवाज शरीफ गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ, जिस तरह मियां सब जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन बड़ी गलती करेंगे। लेकिन सिंध में देखें दो तीन बातें। एक तो ये है कि एक दिन की पुरानी तारीख पे, यानी कल की तारीख पे, आज कल आखिरी दिन, मैंने कहा था ना तौहीन अदालत हो जाएगी, तो पता नहीं रात को क्या हुआ अचानक, तो आज कल की तारीख पे आज वो JIT अनाउंस हुई है, जो अगले 15 दिनों में, ये याद रखिएगा सिंध गवर्नमेंट, ये फरवरी का महीना है, तो 15 दिन आप ये 31 वाले चक्कर में दोबारा ना मारे जाएं, ये सिंध गवर्नमेंट ध्यान रखे, ये फरवरी है। अच्छा, तो 15 दिन के अंदर अंदर उस JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है उज़ैर बलोच साहब की। उज़ैर बलोच साहब की JIT तकरीबन तैयार है, मतलब जो सारी बातें तैयार हैं, क्योंकि वो तो पहले ही बता चुके हैं उज़ैर बलोच, वो अब एक उसका लीगल उसमें मामला चला जाएगा और उसके बाद जो है वो हथकड़ियां और जेलें और ECL और ये सारा मामला, जिसके अभी से इशारे आने शुरू हो गए। FIA ने पकड़ना है तो FIA को बुरा भला कहा जा रहा है, तो उधर NAB ने पकड़ना है तो NAB ने कहा जा रहा है। ये सारा MQM को देखिए, MQM पीपल्स पार्टी का एक मामला चल रहा है और वो एक टुक मामला है, आपस में फ्रेंडली फायरिंग जो MQM है और मियां साहब और पीपल्स पार्टी, ये एक यानी ये ऐसे ही है, इसको लाइट नोट पे लेकिन सीरियस नहीं लेना चाहिए, इस झगड़े फसाद को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रेंजर सबके पीछे लगी हुई है। अभी पंजाब में आना है रेंजर्स ने, पंजाब में NAB एक्टिव होगी, NAB सबके पीछे लगी हुई है, तो ये मुश्तरका जो है ना, ये वो अंजुमन इत्तेहाद बायमी के तहत तो सारे इकट्ठे हैं। लेकिन आप उसमें कमाल देखें गवर्नर साहब को, अभी ये जो फुटेज चल रही है इसमें कि गवर्नर सिंध भी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, उधर हमारे वसीम अख्तर साहब को ज़ाहिर इख्तियारात मिलने चाहिए, मेयर बन गए वो, अब वो पता नहीं क्या रौला है, उनको इख्तियारात क्यों नहीं मिल रहे, उनको इख्तियारात मिले, वो अपना ओहदा संभाले ताकि पूछ तो सकेंगे कराची में क्या हो रहा है। पूछे, MQM एक बड़ी ताकत के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी, सियासत वियासत अपनी जगह, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी, वो कराची में जीत गए, अब उनके मेयर को इख्तियारात नहीं मिल रहे। अच्छा, गवर्नर जो है 18वीं तरमीम के बाद, मुझे नहीं पता कि गवर्नर के पास क्या इख्तियारात रहते हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो आज उन्होंने कोई ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन जो है ये मेरा ख्याल है सुजानी से शुरू होगी और खत्म होगी आके कहीं गुरु मंदिर पे। 18-18.5 किलोमीटर लंबी ये ग्रीन लाइन को उन्होंने इफ्तिताह की है। फिर उन्होंने कोई ऑरेंज लाइन कराची में छोटी सी जो एक ग्रीन लाइन से जोड़ेगी औरंगी के इलाके को, उसका उन्होंने इफ्तिताह कर दी है। फिर 4K4 मंसूबा, पानी का पता नहीं कितनी दहाइयों से रुका हुआ पानी नहीं आता था, जो आता था वो बिक जाता था, उसमें लोग पता नहीं खुदकुशी कर लेते थे डूब के, कोई चुल्लू में ले जाते थे अपने साथ, मतलब पता नहीं कहाँ जाता था वो पानी। तो ये जो पानी का एक मेगा प्रोजेक्ट है उसका भी इफ्तिताह हो गया है। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ बैठ के, मतलब ये गवर्नर साहब आखिरी इतलात आने तक MQM तो अपने आप को अलग कर चुकी थी इनसे, ये कराची में काम कर रहे हैं, और वो बाकी जो MQM है, भाई आप इलेक्टेड हो गए हैं कराची के, मुझे नहीं पता वजीर बल्दियात कौन है, मैं नहीं पता कि कराची को कौन देख रहा है इस वक्त, साईं सरकार तो साईं सरकार है, वो आसिम हुसैन से निकलेगी, उज़ैर बलोच से कुछ और करेगी, लेकिन बाकी जो MQM है, तो वो MQM ही काम क्यों नहीं कर रही इस वक्त? मतलब उनको भी तो आगे देखे ना, अगर गवर्नर अपने आईनी जो उनका है उसे वो निकल के वो कर रहे हैं, तो बाकी MQM जो है वो ये मतलब है कि गटर के ढक्कनों, खुले हुए गटर के ढक्कनों के पास बैठ के मुजाहरे क्यों करी? आपने कराची चलाने, कराची आपके, आप शुरू करें काम, ताकि लोगों को नजर तो आए ना। अब जब तक हलफ नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, जब तक वो नहीं होगा, जश्न पे जश्न हो रहा है, वह खुदा का वास्ते जश्न बड़ा अच्छे हो रहे हैं, जश्न आपके, आप मनाएं, हमें भी बुलवाएं उसमें, अगर आपका दिल करे, लेकिन आप कुछ शहर का भी तो काम करें। अब रोज MQM खबर आ रही है कि आज जश्न होगा, आज रात को जश्न होगा, लोग कोई गटर में गिर के जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जस्टिस साहब लाइन पे मौजूद। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से पहले मैं यही पूछूं कि ये NAB के चेयरमैन को अगर हटाना हो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने, तो नवाज शरीफ साहब का क्या तरीका होगा और क्या नवाज शरीफ साहब उस हद तक जाएंगे, ये मैं बाद में तबसरा करूंगा, लेकिन जस्टिस साहब से पहले बात करते हैं। जस्टिस अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जस्टिस साहब, मुझे पहले ये बताइएगा कि ये चेयरमैन NAB कमर जमात चौधरी साहब को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, हिज़्ब इख्तिलाफ, दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस आदमी से जान छुड़ानी है, ये आदमी हमारे काबू में नहीं आ रहा, या धमकी लगानी है उसको, क्या तरीका हटाने का कमर जमात चौधरी को? कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है। अच्छा। और 3 साल तक वो रहेंगे चेयरमैन। अच्छा। अगर उनको हटाना है 3 साल से पहले, तो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास एक रेफरेंस पेश करना होगा। अच्छा। उसके अलावा और कोई तरीका उनको निकाल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं? जी जी जी, वही जो जिसके लिए जजेस के लिए जो होती है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ठीक है, उसके पास जाना पड़ेगा। अच्छा।
تو نہیں اس ریفرنس کو وزیر اعظم بھیجیں گے, یعنی یہ مشرف صاحب اور افتخار چودھری صاحب والا سلسلہ وہی؟ جی مشرف صاحب بھیجیں یا نہیں میں نے جیسے مشرف صاحب نے بھیجا تھا افتخار چودھری صاحب کا ریفرنس, وہی طریقہ ہے؟ ہاں اسی ٹائپ کا. اچھا ان کو ایک ریفرنس بھیجنا پڑے گا اچھا ان کو ہٹانے کا. لیکن میرے خیال میں چونکہ سچویشن کچھ ایسی ہے جس میں کہ ایسا سٹیپ لینا ذرا ان کے لیے مشکل ہے. اچھا کہ وہ ایک ریفرنس پیش کریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اوپر. سو میرے خیال میں ان کا طریقہ جو وہ استعمال کریں گے کہ ان کی زندگی اتنی مشکل کر دی جائے کہ وہ اپنا کام نہ کر سکے, اور وہی کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بات چیت ہو رہی ہے. قمر زمان چودھری صاحب کے اوپر بھی تو ریفرنسز بنے ہوئے ہیں نا نیب کے کچھ تحقیقات, تو وہ اس کو سامنے لائیں گے, کیا کریں گے؟ ان کو پریشر میں تو ایسے ہی لا سکتے ہیں نا کہ وہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے اس آدمی کے تو اپنے اوپر ریفرنسز بنے ہوئے نیب کے, یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ کچھ نہیں. دیکھیے جہاں تک کہ چیئرمین نیب ہے, اگر اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جانا پڑے گا. اچھا اگر ان کو پریشرائز کرنا ہے تو اس کے اور طریقے ہیں, جس طرح کہ وہ لوگ آج استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایک پبلک کیمپین شروع کر رہے ہیں کہ یہ ہیرس کر رہے ہیں لوگوں کو, ہراساں کر رہے ہیں, یہ سب اور دوسری چیزیں کر رہے ہیں. جیسا کہ کیسی پبلک, یہ پبلک تو لوگ تو انتظار کر رہے ہیں احتساب, اور لوگ تو غصے میں ہیں کہ یہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی تک, وہ پہلے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. لوگ تو انتظار کر رہے ہیں جسٹس صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پبلک سرونٹس ہیں, سول سرونٹس ہیں, وہ اصل میں تو سیاسی جماعت کے سرونٹس ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز کے سرونٹس ہیں. سول سرونٹس تو نہیں ہے وہ. اب جب ان پر تلوار ان کے اوپر آئی, سر کے اوپر, تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے سیاستدان لوگ, ہم آپ کا کام کرتے رہے ہیں اتنے عرصے سے, اب آپ ہم کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, اب ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے نیب, تو اب وہ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو چاہتے وہ یہ ہیں کہ کس طرح سے یہ ہراساں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو کیا کچھ, ابھی 2-4 لوگوں کو پکڑا, باقی کیا ہراساں کر رہے ہیں؟ جا کے گدگدی کر رہے ہیں ان لوگوں کو, کیا کر رہے ہیں؟ ہراساں کیا چھیڑ رہے ہیں, کیا سیٹیاں بجا رہے ہیں؟ دیکھیں کیا ہراساں کر رہے ہیں ان کو. ڈاکٹر صاحب آپ سندھ میں جی تقریباً سارے کے سارے جو سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ سب بیل بفور اریسٹ میں ہیں. ٹھیک ہے, سب کے سب. اب نیکسٹ اسٹیج وہ پنجاب کے لوگوں کا ہے. اب وہ کیا اتنا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اب ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے چیئرمین نیب کے اوپر, اور وہ کس طرح سے ان کو پریشرائز کریں گے انڈائریکٹلی. نہیں تو وہ ان کا پریشر لیں گے, جو جن کو پکڑنا ہے جو بھی ہیں, چاہے اپوزیشن میں, حکومت میں, بیوروکریٹ ہیں, ان کا پریشر لیں گے, پبلک کا پریشر لیں گے. قمر زمان چودھری صاحب, پبلک کا پریشر اس وقت آپ کو پتہ ہے نقطہ کھلاؤ کیا ہے اس وقت لوگوں کا؟ وہ تو سب اپنی جگہ ہے, لیکن ایونچولی جو لوگ گورنمنٹ سروس میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو باسز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اچھا, وہ پبلک سے تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے نا. پبلک از آف نو کانسیکوینس ان پاکستان. آپ کو معلوم ہے پبلک کا کیا, nobody is bothered about the public. نہیں پبلک بھی جیسا پبلک کو اتنا بھی میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, پبلک بے حس تو ہے, مگر شاید اس بار پبلک جانے نہیں دے گی بہت سے لوگوں کو. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وہ ریاست بھی تو ہے نا, پبلک اور اسٹیٹ پوری, یعنی ان کا بھی ایک آ چکا ہے وہ ٹپنگ پوائنٹ سب کا. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہاں پہ تو صرف آپ لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں نا, اس کی وجہ سے یہ لوگ تھوڑے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ان چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں ہوتے اس ملک میں پچھلے 70 سال سے رہ رہا ہوں, اور ایک زمانہ تھا جو کچھ نہیں پتہ چلتا تھا کیا ہوتا ہے. تو اب چونکہ آپ لوگ سب چیزیں سامنے لے آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ ذرا تھوڑے ڈرتے ہیں. ورنہ تو ان لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ اسی طرح سے کام کرتے رہے شروع سے آخر تک, ٹھیک ہے, کرتے رہیں گے. اچھا جیسا مجھے یہ بتائیں, پارلیمنٹ مل کے ہٹا سکتی ہے کوئی آئین وائن, کوئی ترمیم ورمیم کر کے کوئی پارلیمانی کمیٹی بن رہی ہے قمر زمان چودھری صاحب کے اوپر, تو اس طرح کی کوئی کمیٹی بن کے ان کو ہٹا سکتی ہے, قانون وانون چینج کر سکتے ہیں؟ سارے ہیں تو ایک ہی نا, ایک جو بڑا سا امام بنا ہوا ہے قومی اسمبلی کا, اس میں تو سب ان کو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہٹا سکتی ہے. اچھا, نہیں آئین میں ترمیم کر دیں, پھر آئین میں ترمیم کر دیں اور نیب کا قانون چینج کر دیں, وہ الگ بات ہے. اچھا, وہ الگ بات ہے. وہ تو خیر پارلیمنٹ کوئی چیز بھی کر سکتی ہے,
لیکن وہ کرنا ذرا کیا ممنون حسین صاحب ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت نیب ختم کر سکتے ہیں اچانک، یا کچھ کر دیں ممنون حسین صاحب جاگ جائیں؟ ہاں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو آرڈیننس ایشو ہوتا ہے اس کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لمیٹیشنز ہیں دوران ایک سرٹن پیریڈ کے دوران میں ان کو ایک ریزولوشن چاہیے نیشنل اسمبلی سے. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ ٹیمپریلی تو کر سکتے ہیں لیکن پرماننٹلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور پھر ایف آئی اے ہے، پھر وہ ایف آئی اے سے بھی ناراض ہیں. ٹھیک ہے جی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف سے. اچھا میں صرف بریک پہ جانے سے پہلے ابھی میں چونکہ یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے پچھلے دور میں 2012 میں کوئی ٹیلی فون سنتے رہے، پتہ نہیں کیا ہوتے رہے غیر ملکی. پاکستان کا جو ایوان صدر ہے اس میں گزشتہ دور میں اس ایوان صدر میں ایک مغربی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو نیول ونگ کا ہائی لیول کا آفیسر وہ رہتا رہا ایوان صدر میں پاکستان کی. پاکستان کی ایوان صدر میں نیول انٹیلیجنس غیر ملکی ادارے کا وہ رہتا تھا پرماننٹ، کئی مہینوں تک گھر باقاعدہ مقیم تھے وہ ایوان صدر میں انٹیلیجنس آفیسرز غیر ملکی ادارے. اب یہ باتیں جو میں سنتا ہوں نا تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ باتیں کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. ایوان صدر کے اندر وہ مہمان تھے، وہ انٹیلیجنس کے لوگ وہ مہمان کے طور پہ رہتے تھے اندر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کے بعد گورے یعنی یہ نہیں کہ ڈبل ایجنٹ گورے. آپ بریک لیں، میں اس کے بعد جی بالکل بریک کے بعد مزید ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے. جی ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب تو آپ بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب اب کیا غلطی کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب غلطیاں تو کر رہے ہیں نا، لیکن غلطیاں ہی ہو رہی ہیں. این آر او تو ختم ہو چکا ہے. این آر او کا وجود نہیں، جو این آر او میں لوگ معاف ہوئے تھے اصل میں ان کو تو ہتھکڑیاں لگ جانی چاہیے تھیں یا فوجی عدالتوں میں کہیں چلے جانے تھے. وہ این آر او ختم ہو چکا ہے افتخار چودھری صاحب کے دور میں، مگر وہ لوگ بیٹھے ہوئے دوبارہ. اچھا اب میاں صاحب کیا کریں گے؟ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ شاہین صاحب آئی صاحب واشنگٹن سے شریکی گفتگو. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. شاہین صاحب آئی صاحب، میاں نواز شریف کیا کریں گے اب موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں نا قائد اعظم اختلاف خورشید شاہ، ان کے ساتھ مل کے وہ لگا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، نہیں سکتے. خورشید شاہ صاحب خود نیب کی زد میں ہیں. کیا کریں گے میاں نواز شریف اس مرحلے پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کئی دفعہ یہ کہا جا چکا ہے، سینٹ میں بھی اعتراض سے بھی کہا، اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مارنے کے ایکسپرٹ ہیں. اچھا. اور اب یہ وقت میرا خیال ہے کلاڑی مارنے کا بہت جلدی آ گیا. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ ابھی شاید 1 مہینہ نہیں ہوا جنرل راحیل صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی میں نہیں ہوں گا. اور ہمارا خیال تھا کہ اب یہ 3-4 مہینے ذرا آرام سے گزریں گے اور پھر میاں صاحب کو کچھ اگر پریشانی نظر آئی تو آئی. یہ تو مہینے کے اندر اندر ہی وہ پینک نظر آنے لگا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جس فرائی پان میں زرداری صاحب فرائی ہو رہے تھے اب میاں صاحب بھی اسی میں آ کے گر گئے. یعنی اتنی جلدی پینک ہونے کی ضرورت ان کو کیوں پڑ گئی ہے؟ اندر کوئی معاملے چل رہے ہیں، جیسا آپ نے ابھی خبر دی کہ فریال تارپول سے بھی ملاقات ہوئی اور باقی اور لوگوں سے بھی ان کی باتیں تو ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اب انہوں نے پبلکلی کہہ دیا ہے اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ جی ورنہ ہم کچھ کریں گے. اب کیا کریں گے؟ جیسا ابھی جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ قانون میں تبدیل کر لیں، آئین میں تبدیل کر لیں، وہ سب کر لیں، لیکن وہ بڑے لمبے پروسیس ہیں، وہ ان کے بس کا میرا خیال ہے اب نہیں رہا. وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ جی پبلک ایک کیمپین بنائیں گے گالی گلوچ وہ کر لیں. لیکن جو پیچھے جو لوگ ہیں جو کھڑے ہیں نیب کے، ان کو بھی پتا ہے کہ جی ان کے پاور کتنی ہے اور یہ کتنے پانی میں ہیں جیسے. تو مشکل کامیاب ان کے لیے اب نہیں. تو کیا کریں گے؟ کیا مطلب دیکھیں گرفتاریاں ہونے دیں گے؟ یہ جو رانا مشہود صاحب کا کیس ہے وہ انکوائریاں کمپلیٹ ہیں، ایل این جی کا اسکینڈل سر پہ کڑا ہے، شاید حقان عباسی صاحب کا چہرہ آپ نے دیکھا کیسے وہ عجیب طرح سے سامنے آ رہے ہیں. شجاعت عظیم صاحب کو دیکھا آپ نے کس طرح سے آ رہے ہیں؟ ساتھ ڈار صاحب غصے میں. یعنی اب اگر آپ پورا ایک احاطہ کریں، لارجر پکچر لیں تو کوئی بے شمار قسم کے ہر طرح کے کیسز جو ہیں وہ تیار ہو کے جو پھل جو ہے نا وہ پکنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اب اس میں میاں صاحح کیا کریں گے؟ پینک میں کچھ نہ کچھ اگر ایسا ایکشن انہوں نے کر دیا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت غلطی کریں گے تو پھر وہ بھگتیں گے، پھر وہ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے.
اور یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو یہ روک سکیں. یعنی اب اپنے ان کے پاس کچھ زیادہ آپشن ہے نہیں کچھ کرنے کے لیے. یعنی دھمکی ومکی تو وہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ایکچوئل جب یہ مومنٹم جو یہ پکڑ گیا ہے, یہ جو ویو جو ہے نا, جب یہ بڑا ویو چلتا ہے تو پھر وہ بڑا آسانی سے رکتا بھی نہیں ہے, پھر وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ چل پڑا ہے میرا خیال ہے, بڑا ویو چل پڑا ہے. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں شاہین صاحب, یہ اس کے اندر اب دیکھیں یہ ڈینگی سے بچے مرے, لوگ مرے, تو اس میں انہوں نے مٹی کا تیل کا اسپرے کر دیا, یہ اسکینڈل سامنے آ رہا ہے. یہ پولیو کے قطرے پچھلی حکومت نے پولیو ملک میں پھیلی ہے تو قطرے 2 نمبر نکلے ہیں, وہ پیمز کے ڈائریکٹر کے اوپر نیب کیس کھول کے گرفتار شاید کرنے لگی ہے. مطلب انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. وہ عاصم حسین صاحب کا مسئلہ, عزیر بلوچ, وہ پیپلز پارٹی وہاں پر پھنس گئی ہے. اچھا یہ مانڈی والا صاحب جو ہے یہ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, میں اس پہ حیران ہوں. مانڈی والا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کرپشن کے خلاف کیا بول رہے ہیں. مطلب کریکٹر سارے پریشان لگتا ہے, ادھر ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں, سیمنٹ والے, وہ شوگر مافیا, وہ ادھر پکڑا گیا, وہ ادھر پکڑا گیا, کسی کا ریڈ وارنٹ. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چاروں طرف سے وہ منطقی انجام جو ہے, جو کہ لاجیکل اینڈ, یہ چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی ٹرینیں تو آ رہی ہیں, لیکن ابھی تک ڈاکٹر عاصم کے بعد میرے خیال ہے کوئی بڑی مچھلی جسے کہتے ہیں نا, وہ ابھی قابو میں نہیں آئی, یا پکڑی نہیں گئی, یا ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اب مگر میرا خیال ہے کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے کہ اب بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈلنا شروع ہو جائے گا, اور خاص کر پنجاب میں اگر ڈلنا شروع ہوا تو یہ ٹوٹل پینک ہو جائے گا. میں ابھی ایک بیٹھے ہوئے ویسے ہی سوچ رہا تھا, میں نے اگر چلے فرض کیجئے انہوں نے نیب کے چیئرمین سے بڑی شکایتیں ہٹا لیں, کس کو لگائیں گے یہ نیب کا چیئرمین, کون ان کے لیے بڑا کام کرے گا. تو بڑے مزے کے ایک صاحب نے نام مجھے دینا شروع کیا, کہنے لگے جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں, منشا صاحب موجود ہیں, آپ کے عدی موجود ہیں, آپ کے سیٹھی صاحب موجود ہیں, آپ کے سمدھی موجود ہیں, آپ کسی ایاز صادق صاحب کو لگا دیں, آپ کسی کو لگا دیں, اپنا گھر کی کھیتی ہے, چاہے آلو لگا دیں یا پیاز لگا دیں. یہ اس طرح نہیں ہوگا سر. اب معاملات جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں, اور بات یہ ہے کہ میں جو جلدی میں جو یہ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ جنرل راحیل کے جانے میں تو ابھی 10 مہینے باقی ہیں, ابھی 1 مہینہ گزرا ہے اور معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں, تو ابھی یہ 10 مہینے 8 مہینے میں ہی یہ اگر معاملات یعنی ابلنا شروع ہو گئے اور بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے تو پھر تو معاملات بہت جلدی خراب ہو جائیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیں شاہین صاحب کہ یہ کس یعنی ایک تو لسٹ پڑی ہے نا ہمارے سامنے, وہ سارے 31 تاریخ تک اسحاق ڈار صاحب اور شاہد خاقان عباسی کے اوپر LNG کا کیس, اور نیپرا نے کہہ دیا, اور وہ سارا چل پڑا ہے. ادھر وہ عزیر بلوچ کے آتے ہی پھر وہ دہشت گردی اور وہ سارے کیسز اور بڑے بڑے نام جن کے بیاف پہ انہوں نے قتل کیا, اور یہ سارا کچھ کیا ہے عزیر بلوچ نے. مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب غلطی کیا غلطی ایسی ہے جو میاں صاحب کر سکتے ہیں, یعنی وہ ہٹا تو نہیں سکتے نا, وہ کیا غلطی کیا کریں گے, چیئرمین نیب کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, کیا غلطی آرڈیننس لے آئے, کوئی نیب کے لاء میں چینج, ان کی پاورز کٹ کر لیں. پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے, یہ بات تو آئی ہے پبلک میں بھی کہ جی ان کی پاورز کو کٹ کیا جائے نیب کی. یعنی اس طرح کی کوئی اگر وہ کام کریں گے, مگر سب سے بڑا جو رول اس میں ہوگا اس وقت, ہم آرمی کو تو چھوڑ دیں, ان کا انٹروینشن کو ہم بات نہیں کرتے ابھی, لیکن جو سب سے میجر رول ہوگا وہ ہوگا آپ کی عدالتوں کا اور آپ کی سپریم کورٹ کا اور ججز کا, کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس کو کس جگہ روکتے ہیں, کس کو کس جگہ نہیں روکتے ہیں. مثلا یہ کہ اگر نیب کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں وہ جاتا ہے, ان کا ریفرنس بھیجتے ہیں یہ ان کو روکنے کے لیے, تو پھر ججز کے ہاتھ میں وہ معاملہ چلا جائے گا کہ جی وہ کدھر کھڑے ہیں. اگر ججز ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہ ہٹا دیں گے چیئرمین نیب کو. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ججز جو ہیں اب اپنا رول وہ پلے کریں گے, اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی میرا خیال لگتا ہے کہ تیار ہیں. تو یہ سارے معاملے جو ہیں اب ایک اپنے انجام پہ پہنچ رہے ہیں, وہ منطقی ہے یا غیر منطقی ہے, لیکن انجام قریب آ رہا ہے. انجام قریب آ رہا ہے. شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ, وہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو ہے ازل پہ لکھا ہے. اچھا جب تک تو اچھالے جائیں گے, جب تاج گرائے جائیں. یہ بات یہ ہے کہ اس نے منطقی انجام تک تو آنا ہے چیز نے. مجھے جو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام پارلیمنٹ, آپ دیکھیں چور کی داڑھی میں تنکا, تمام پارلیمنٹ, تمام پارٹیاں, میں عمران خان سے, تحریک انصاف سے نہیں, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں ان پرسن, میں عمران خان سے اس وقت توقع رکھتا ہوں
कि वो थोड़ा सा ये देख लें कि उनके दाएं बाएं खड़े हुए लोग कहीं इसकी जद में ना आ जाएं, जो कि आने के मुकम्मल इम्कानात हैं। कहीं से शुगर माफिया का स्कैंडल निकलेगा मुशर्रफ साहब के दौर का, तो कोई दाएं खड़ी हुई शख्सियत जद में आ जाएगी। इमरान खान खुद नहीं, कहीं कोई वजीर आला, कहीं कोई वजीर, कहीं कोई बाद में इधर उधर से सारे जो गिरे थे आके तहरीक इंसाफ की चौखट पे या इमरान खान की चौखट पे, तो इमरान जरा थोड़ा सा अपने आप को बच बचा के रखें कि दाएं बाएं। कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक है, मिसाल के तौर पे बेशुमार लोग हैं, मैं क्या नाम लूं, जो कभी इक़्तिदार का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन जो इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं पहले और पहले की लूट मार में बराबर के शरीक रहे हैं और फिर उसके बाद अपने अरब खरब रुपया लेकर आ गए तहरीक इंसाफ पे निछावर करने, उनके पीछे अगर वो कल को फंसते हैं तो वो उसके साथ ही इमरान के लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा, तहरीक इंसाफ के लिए। तो इमरान को चाहिए कि थोड़ी सी छांटी पहले ही इमरान कर दे, अपने जो यंगस्टर्स हैं या जो नए लोग हैं जो पावर में नहीं, जो पुराने लोग इधर उधर से आए हैं, जरा उन पर नजर रखे। यहाँ पे कोई इमरान खान की मोहब्बत में तहरीक इंसाफ को के लिए इनकलाब लाने के लिए वो पुराने कोई वडेरा है, कोई मिलें चला रहा है, वो जो भी हैं उनको जरा दूर दूर रखें, ऐसा ना हो कि वो पूरी आपकी तहरीक इंसाफ को लेकर डूब जाए। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि अगले चंद रोज में मियां नवाज शरीफ साहब जिट्टी तो पहले से हो रहे थे ना, जुज बुज जो मैंने कहा था, अब मियां नवाज शरीफ साहब गुस्से में आ रहे हैं और वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुस्से में आ रहे हैं। और ये कोई मैं ना उन पर कोई इल्जाम है ना कोई तनकीद है, पैमरा के दोस्त बहुत मुतात रहे, मेरी गुफ्तगू भी सुने, अगर यहाँ पर कोई किसी कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो बाकायदा एडवाइस दें, लेटर भेजें, जो करना है करें। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि कमांडर इन चीफ हमारे ममनून हुसैन साहब ने ऐलान किया था कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से टीवी चैनल्स के ऊपर पैमरा ने नोटिस लिया है उनको, मतलब ये उनको पॉलिटिकल शो ही याद आ रहे हैं, पैमरा को अच्छे याद आ रहे हैं, बिल्कुल आने चाहिए। और दूसरी बात, जो नोटिस आया है पैमरा का, पैमरा मेरे दिमाग पे सवार है आज, वो पैमरा ने नोटिस में लिखा है कि दूसरे फरीक को जिसमें मैंने इल्जाम लगाया है, यानी उन्होंने उनके खत के मुताबिक मैंने दौले शाह के चूहों पे इल्जाम लगाया, तो दौले शाह के वो कह रहे हैं कि उनको भी मौका दें बराबर का, तो मैं दौले शाह के चूहे जो है उनको या तो बुला लूं गुजरात से, या जो यहाँ इस्लामाबाद में घूम रहे हैं जो बड़ी बड़ी ओहदों में बैठे हैं उनमें से किसी को बुला लूं। मैं किसको बुलाऊं? दौले शाह के चूहों को मैं, उन्होंने कहा आप जिन पे इल्जाम लगाए दौले शाह के चूहों पे आपने इल्जाम लगाए। मैं अजीब बहरहाल पैमरा के दोस्त, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आज जरदारी साहब ने भी बयान दिया है और उन्होंने जो कहा मियां नवाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को, उन्होंने कहा कि FIA भी है, तो आपको क्या लग रहा है सारी जमातें इकट्ठी हो रही हैं? नहीं, सारी जमातें नहीं इकट्ठी हो रही, जमातों को तो आप रखें ना साइड पे, MQM बहैसियत मजमूई साइड पे रखें आप, पीपल्स पार्टी बहैसियत मजबूती साइड पे। ये हर पार्टी में एक गैंग को आप निकाल लें, यदि पार्टियों को आप बिल्कुल मलाइन ना करें। मुस्लिम लीग नून में राजा जफरुल्लाह साहब, मुझे बताएं इकबाल साहब झगड़ा साहब, मुझे आप बताएं जफर अली शाह साहब, कितने चौधरी निसार साहब, हजार उनसे आपको सियासी इख्तिलाफ हो, कभी करप्शन का केस नहीं, बेशुमार और लोग हैं, बेशुमार शख्सियत ऐसी हैं जो जिनके बारे में कभी, मैं बहुत सारे नाम शायद मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन उन पर कभी करप्शन का कोई बात नहीं सुनी। पीपल्स पार्टी, रजा रबानी, पीपल्स पार्टी के अंदर बेशुमार, यानी मैं क्या बताऊं, बेशुमार लोग साल से हैं और उनके बारे में कभी भी कमर जमा कायरा, मतलब मैंने नहीं सुना कि कमर जमा कायरा साहब के बारे में कोई करप्शन का केस, और लोग हैं। और इसी तरह से MQM के अंदर बेशुमार लोग हैं जिनके बारे में कभी कोई खुशबख्श शुजात हैं, इवन ये गवर्नर साहब हैं, मतलब मैं सियासी तौर पे मुस्तफा कमाल हैं, उनके दौर में कुछ हुआ होगा, लेकिन मजमूई तौर पे जो और बेशुमार लोग हैं। करप्शन के हवाले से मैंने कभी ये नहीं सुना कि इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाओ, सियासी तौर पे शायद लगाए गए हो इल्जामात क्या, लेकिन कभी कोई साबित नहीं हुआ। मजमूई तौर पे इन सबकी बड़ी अच्छी जो है वो शोहरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टियों को अब ना करे, ये चंद जो पीपल्स पार्टी में तो पैरट ट्रूपर, पीपल्स पार्टी में तो वो जो मोहतरमा की के दुनिया से जाने के बाद कूद गए, जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था, जिनका आखिर समझ ही नहीं आई कि पीपल्स पार्टी के हैं, ये किसी मजहबी जमात के हैं, ये MQM के हैं, ये नून के हैं, ये मीम के हैं, किसके हैं, तो वो उन पे पकड़ाई। दूसरी बात ये ज़हन में रखें मियां नवाज शरीफ साहब और सारे लोग ज़हन में रखें कि ये पॉलिटिकल पार्टी से अगेंस्ट नहीं हो रहा, ये जो हथकड़ियां लग रही हैं लोगों को, अफसरान पकड़े गए, यानी छापा पड़ा था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वहां कोई पीपल्स पार्टी का दफ्तर था, ये MQM का दफ्तर था, वो भाई जमीनें बेच के खा गए, पूरे मुल्क को आपने हकीकी रियासत के रियल एस्टेट बना दिया,
ٹھیک ہے، انگلش ڈاکٹر میں صاحب آپ پروگرام کا حقیقی وقت ریاست ختم کی ہو جگہ ریئل اسٹیٹ، وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ریئل اسٹیٹ بنا کے زمینیں کھا گئے جی۔ آپ پولیو کے قطرے بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں، اس میں کرپشن کر گئے آپ ڈینگی کا اسپرے، اس میں مٹی کا تیل آپ نے چھڑک دیا اور پانی چھڑک کے لوگ اس میں، یعنی ان کو تو 302 کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چل کے، جی۔ یہ کرپشن نہیں ہے، یہ کرپشن ہے کہ پولیو کی جگہ پولیو میں آپ نے کرپشن کی، پولیو کے قطروں میں آپ نے ڈینگی میں، یہ کرپشن ہے، یہ کرائم ہے، جرم ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ صاحب، معاشی پروگرام کا دہشت وقت ختم گردی ہو نہیں گیا ہے، یہ آپ کا بہت پراپر شکریہ۔ بلیک ٹیررسٹ ہیں جن کو فوجی عدالتوں میں جانا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جی ڈاکٹر صاحب۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔